रात का वक्त था, चांदनी रेत के जर्रों पर चमक रही थी और ठंडी हवाएं सहरा में सरगोशियां कर रही थीं, जैसे किसी खोए हुए राज की कहानी सुना रही हूं। बगदाद का एक मुसाफिर यजीद ऊंट पर सवार था। रास्ता अनजाना था और मंजिल अभी दूर। यजीद एक आम ताजिर नहीं था, बल्कि वो किस्मत का मुतलाशी था, ऐसा शख्स जो जिंदगी में कुछ गैर मामूली तलाश कर रहा था। बगदाद के एक पुराने सौदागर ने उसे एक बार कहा था, अगर तुम सच में किस्मत बदलना चाहते हो तो मशरिक की तरफ इस सहरा में सफर करो जहां हवाएं सरगोशियां करती हैं। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। ये जुमले यजीद के दिल में नक्श हो चुके थे। आज वो इसी पुरस्रार सहरा में था जहां दिन को सूरज जलाने वाला था और रात को हवाएं जैसे किसी कहानी के राज फाश कर रही थी। अचानक रेत में दबी हुई कोई चीज यजीद के ऊंट के नीचे आकर खनक उठी। वो फौरन नीचे उतरा और हाथ से रेत हटाने लगा। जैसे ही इसने नीचे खोदा, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक पुरानी सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। यजीद ने वो अंगूठी उठाई, मगर जैसे ही इसने इसे अपनी उंगली में पहनाया, सहरा की हवाएं जोर से चलने लगीं, जैसे किसी नादीदा ताकत ने इसे देख लिया हो। क्या ये अंगूठी आम थी? ये किसी बड़े राज की चाबी थी। ये वो लम्हा था जब किस्मत ने पहली बार यजीद की तरफ देखा था, मगर ये आगाज था या आजमाइश? यजीद ने जैसे ही अंगूठी को अपनी उंगली में डाला, एक तेज झोंका आया और सहरा की खामोशी टूट गई। ऐसा लगा जैसे हवाएं किसी कदीम जबान में बातें कर रही हों, जैसे ये रेत, ये आसमान और ये रात किसी पुराने राज को फाश करने वाली हो। यजीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने अर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन वहां सिवाय बेकिरां रेत और दूर कहीं चमकते सितारों के कुछ न था। लेकिन फिर अचानक यजीद, ये एक सरगोशी थी, हुआ की तरह हल्की मगर साफ और गूंजदार। यजीद ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही इसने अंगूठी पर उंगली फेरी, जमीन हल्की सी लरजने लगी और सामने की रेत आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंसने लगी, जैसे वहां कुछ दबा हो। यजीद पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक चमकदार रोशनी उभरी और रेत के नीचे से एक पुरस्रार संग सुलेमानी नमूदार हुआ। वो पत्थर नीले रंग का था। इसकी सतह पर कुछ तहरीर नक्श थी, मगर यजीद इसे पढ़ नहीं पा रहा था। वो अभी गौर ही कर रहा था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ए मुसाफिर, तुमने किस्मत का दरवाजा खोला है, लेकिन क्या तुम आजमाइश के लिए तैयार हो? यजीद का सांस रुक गया। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ऐसी गूंजती हुई आवाज कभी नहीं सुनी थी। ये किसकी आवाज थी? ये पत्थर क्या था? और यजीद की आजमाइश क्या होने वाली थी? रात की हवाएं अब और भी तेज हो रही थीं, जैसे किसी बड़े इम्तिहान का आगाज होने वाला था। यजीद की आंखें हैरत से पत्थर पर जिमी रहे। इसकी चमकदार सतह पर कंधा पुरस्रार तहरीर जैसे जिंदा हो रही थी, जैसे कोई इसे पढ़ने का इंतजार कर रहा हो। मगर सबसे अजीब बात वो गूंजती हुई आवाज थी, जो न किसी इंसान की लगती थी और न किसी जिन की। ये कोई पुरानी ताकतवर हस्ती की आवाज थी। ए मुसाफिर, तुमने किस्मत का दरवाजा खोला है, लेकिन क्या तुम आजमाइश के लिए तैयार हो? यजीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खौफ और तजस्सुस की मिली जली कैफियत ने इसके वजूद को जकड़ लिया था, मगर वो जानता था कि पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। उसने हिम्मत जमा करके बुलंद आवाज में कहा, मैं तैयार हूं, मगर ये आजमाइश क्या है और तुम कौन हो? हुआ मजीद तेज हो गई, जैसे सहरा खुद यजीद के सवालों का जवाब दे रहा हो। रेत के बगुले उठने लगे और अचानक वो नीला पत्थर आहिस्ता आहिस्ता हुआ में बुलंद होने लगा। इसकी रोशनी तेज होने लगी, यहां तक कि यजीद को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अगले लम्हे जब यजीद ने दोबारा आंखें खोली, तो वो एक बिल्कुल नई जगह पर था। वो अब किसी आम सहरा में नहीं था, बल्कि इसके अर्द गिर्द बुलंद व बाला सुतून खड़े थे, जैसे किसी कदीम सल्तनत का खंडर हो। आसमान सिया पड़ चुका था और फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। यजीद, तुम्हारी पहली आजमाइश वक्त की कैद है। तुम्हें इस वीराने में तुलुआ आफताब से पहले सही दरवाजा तलाश करना होगा
ورنہ تم ہمیشہ کے لیے ان کھنڈرات میں قید ہو جاؤ گے۔ یہ وہی آواز تھی، مگر اس بار زیادہ گونجدار اور خوفناک۔ یزید نے اپنے ارد گرد دیکھا، 4 عظیم دروازے اس کے سامنے کھلے تھے، ہر ایک پر الگ الگ نشان بنے ہوئے تھے، مگر کون سا دروازہ صحیح تھا؟ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی سے بہنے لگیں۔ وقت کم تھا اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیا یزید صحیح دروازہ ڈھونڈ پائے گا، یا وہ ہمیشہ کے لیے ان کھنڈرات میں کھو جائے گا؟ یزید کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے چاروں دروازوں کو غور سے دیکھا۔ ہر دروازے پر ایک پراسرار نشان کندہ تھا، مگر ان کے پیچھے کیا تھا کوئی جانتا نہ تھا۔ پہلا دروازہ، اس پر جلتی ہوئی آگ کی علامت بنی ہوئی تھی، جیسے یہ خطرے کا اشارہ ہو۔ دوسرا دروازہ، اس پر ایک بہتا ہوا دریا نقش تھا، جیسے یہ کسی سفر تبدیلی کی علامت ہو۔ تیسرا دروازہ، اس پر ایک چمکتا ہوا سورج کندہ تھا، جیسے یہ روشنی یا سچائی کا راستہ ہو۔ چوتھا دروازہ، اس پر ایک بند مٹھی بنی ہوئی تھی، جیسے یہ طاقت فریب کی نشانی ہو۔ یزید نے گہری سانس لی۔ اگر میں نے غلط دروازہ چانا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے ان کھنڈرات میں قید ہو جاؤں گا۔ اسی لمحے ہوا میں پھر وہی سرگوشی گونجی، یزید، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگر تم نے صحیح دروازہ نہ چانا تو یہ جگہ ہمیشہ کے لیے تمہارا قید خانہ بن جائے گی۔ یزید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ بزرگ تاجر نے کیا کہا تھا، قسمت ہمیشہ بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے راستے خود بنا لیتی ہے، سے روکنے والا خود قید ہو جاتا ہے۔ یزید کو جواب مل چکا تھا۔ اس نے فوراً دوسرے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، جس پر بہتے دریا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز روشنی پھیل گئی اور یزید کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ کیا اس نے صحیح دروازہ چانا؟ یہ ایک اور آزمائش کا آغاز تھا۔ جیسے ہی یزید نے بہتے دریا والے دروازے کو عبور کیا، اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چند لمحوں بعد جب اس کی بینائی بحال ہوئی تو وہ خود کو ایک پراسرار وادی میں کھڑا پایا۔ یہ وادی کسی عام جگہ کی طرح نہیں تھی، یہاں پانی کی ایک نہر بہہ رہی تھی، مگر اس کا رنگ نیلگوں ہونے کے بجائے سنہری تھا، جیسے اس میں کچھ جادوئی طاقت ہو۔ ہوا میں وہی سرگوشی گونجی، یزید، تم نے پہلا امتحان پار کر لیا، مگر یہ تمہارا آخری مرحلہ نہیں ہے۔ اب تمہیں اس وادی میں موجود خزانے کا صحیح انتخاب کرنا ہوگا۔ یزید نے غور سے ارد گرد دیکھا۔ سامنے 3 سنہری پیالے رکھے تھے، ہر پیالہ نہر کے سنہری پانی سے بھرا تھا، مگر ان میں سے صرف ایک پیالہ اصل خزانہ تھا، باقی 2 دھوکہ اور آزمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ پہلا پیالہ، اس کے کنارے پر نایاب نیلم جڑے تھے اور اس کے اندر کا پانی بہت زیادہ چمکدار لگ رہا تھا۔ دوسرا پیالہ سادہ سا تھا، مگر اس کے پانی میں روشنی کی ہلکی ہلکی لہر دوڑ رہی تھی، جیسے یہ کسی پوشیدہ راز کا محافظ ہو۔ تیسرا پیالہ، یہ سب سے زیادہ شاندار تھا، خالص سونے کا بنا ہوا، اور اس کے اندر کی سطح آئینے کی طرح منعکس ہو رہی تھی۔ یزید کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اگر میں نے غلط پیالہ چانا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے اسی وادی میں قید ہو جاؤں گا۔ وہ غور و فکر میں تھا کہ اچانک ہوا میں ایک بار پھر وہی سرگوشی ابھری۔ حقیقی خزانہ ہمیشہ ظاہری چمک دمک سے پوشیدہ رہتا ہے، یزید نے آنکھیں بند کر کے سوچا، اور پھر فوراً اپنا ہاتھ دوسرے پیالے کی طرف بڑھا دیا، وہ جو سب سے سادہ تھا، مگر جس کے پانی میں روشنی کی ہلکی جھلک موجود۔ جیسے ہی اس نے پیالے کو اٹھایا، پوری وادی میں ایک زوردار گونج سنائی دی اور زمین لرزنے لگی۔ کیا یزید نے صحیح انتخاب کیا تھا؟ یہ ایک اور جال تھا۔ یزید کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دوسرا پیالہ اٹھایا، وادی میں ایک زوردار گونج سنائی دی اور زمین لرزنے لگی۔ وہ گھبرا گیا، مگر اس نے پیالہ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اچانک نہر کا سنہری پانی ابال کھانے لگا اور تینوں پیالے ہوا میں بلند ہو گئے۔ یزید کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیالہ ایک نرم روشنی میں ڈھلنے لگا اور اس کے اندر سے الفاظ ابھرنے لگے، جیسے کوئی قدیم راز ظاہر ہو رہا ہو۔ یزید، تم نے سادگی اور حقیقت کا انتخاب کیا، اور یہی اصل خزانہ ہے۔ ظاہری چمک دمک ہمیشہ دھوکہ ہوتی ہے، مگر جو شخص سچائی کی تلاش کرتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ یہ وہی پراسرار آواز تھی
جو اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور گونجدار تھی۔ یزید نے غور سے پیالے کے اندر نظر ڈالی تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ پیالے کے اندر ایک چھوٹا نیلم کا پتھر چمک رہا تھا، اور جیسے ہی یزید نے اسے چھوا ایک زوردار جھمکا ہوا۔ اگلے ہی لمحے یزید خود کو دوبارہ اسی صحرا میں کھڑا پایا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، لیکن اب سب کچھ مختلف تھا۔ ہوائیں پہلے سے زیادہ نرم اور خوشگوار لگ رہی تھیں، اور رات کے ستارے یوں چمک رہے تھے جیسے کوئی خوشی منا رہے ہو۔ یزید نے اپنی مٹھی کھولی اور نیلم کا وہی پتھر اس کے ہاتھ میں جگمگا رہا تھا۔ اسی وقت ایک دور کی روشنی نظر آئی، یہ بغداد کا راستہ تھا۔ یزید نے اونٹ پر سوار ہو کر واپسی کی راہ لی، مگر اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل خزانہ دولت یا چمکدار چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ عقل، دانشمندی اور صحیح فیصلے ہی اصل کامیابی کا راز ہوتے ہیں۔ جب وہ بغداد پہنچا تو وہی بوڑھا تاجر جس نے اسے صحرا جانے کا مشورہ دیا تھا پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر پوچھا، تو یزید، کیا تم نے قسمت کو پا لیا؟ یزید نے نیلم کا پتھر دکھایا اور کہا، ہاں، مگر اصل خزانہ یہی نہیں، بلکہ وہ سیکھ جو میں نے پائی ہے وہی میری اصل کامیابی ہے۔ بوڑھا تاجر مسکرایا، تب تم واقعی کامیاب ہو گئے، کیونکہ قسمت ہمیشہ ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یوں یزید کی کہانی ہمیشہ کے لیے بغداد کی تاریخ کا حصہ بن گئی، اور صحرا کی ہوائیں آج بھی اس راز کی سرگوشی کرتی ہیں۔ حقیقی خزانہ ہمیشہ عقل اور سچائی میں ہوتا ہے۔